اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ چیلنج فرمایا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ قرآن حضور خود سے بنا لیتے ہیں تو پھر تم بھی عربی ہو اور اسی خطے میں پلے بڑے ہو، تو تم بھی پھر قرآن اپنی طرف سے بنا لو، تم بھی قرآن کی مثل لے آؤ، پورا قرآن نہیں، چلو کچھ صورتیں لے آؤ، ایک صورت ہی لے آؤ، لیکن وہ باوجود کوشش کرنے کے ایسا نہیں کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہاری طرف نہیں دیکھتا ہوں، اور میں تمہاری دعاؤں کی طرف نہیں دیکھتا، اور تمہارے ان الفاظ کی طرف نہیں دیکھتا، میں تو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا ہوں۔ ان کی ذات موجود ہے، اس وجہ سے عذاب ٹلا ہوا ہے، اگر ان کی ذات موجود نہ ہوتی تو تم کب سے تباہ ہو چکے ہوتے اور تمہارا کچھ بھی نہ رہتا۔ اور آپ یہاں کی صورتحال کا جائزہ لے لیں، ہر برائی یہاں پر موجود ہے، ہر برائی پائی جا رہی ہے، ذخیرہ اندوزی موجود ہے، ملاوٹ موجود ہے، رشوت موجود ہے، دھوکہ دہی موجود ہے، فراڈ، غلط فیصلے ہوتے ہیں ہر جگہ پر، ہر ادارے کے اندر، لیکن اس کے باوجود اللہ کا وہ عذاب نازل نہیں ہو رہا جو پہلی امتوں پر نازل ہوا۔ اس کی ایک وجہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہاں نیک لوگ موجود ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں بخشش مانگتے ہیں۔ اللہ ان کے وجود کو اور ان کے منہ کو دیکھتے ہوئے ہم جیسے گناہ گاروں کو بھی بچا لیتا ہے، اور اللہ کریم ہم پر بھی عذاب نازل نہیں کر رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم استغفار کریں گے اور ہم اللہ کی بارگاہ میں بخشش مانگے دے تو اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہوگا اور کتنی کرم نوازی فرمائے گا۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انفال 9واں پارہ ہے، 31 نمبر آیا مبارکہ ہے۔ یہ چوتھا رکوع ہم نے شروع کیا تھا سورہ انفال کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ لا ریب کتاب ہے جس کا پوری دنیا میں کوئی ثانی نہیں، اس میں نہ کوئی تبدیلی ہوئی ہے، نہ کوئی کر سکتا ہے، اور اس کے معانی، اس کے الفاظ، ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر مکمل ہے، اور جس جگہ جس چیز کی ضرورت تھی وہاں وہی چیز موجود ہے۔ جب قرآن نازل ہوا تو کئی لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ یہ تو وہی ہماری ہی زبان ہے جس میں وہی نازل ہو رہی ہے، یہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں، یہ تو ہم بھی بنا سکتے ہیں۔ نعوذ باللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انہوں نے نسبت کی کہ یہ قرآن خود سے بنا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ چیلنج فرمایا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ قرآن حضور خود سے بنا لیتے ہیں تو پھر تم بھی عربی ہو اور اسی خطے میں پلے بڑے ہو، تو تم بھی پھر قرآن اپنی طرف سے بنا لو، تم بھی قرآن کی مثل لے آؤ، پورا قرآن نہیں، چلو کچھ صورتیں لے آؤ، ایک صورت ہی لے آؤ، لیکن وہ باوجود کوشش کرنے کے ایسا نہیں کر سکے۔ نضر بن حارث ایک مشرک تھا، تاجر آدمی تھا، اور اس کا امپورٹ ایکسپورٹ کا کام تھا۔ مختلف علاقوں میں جاتا، شام، عراق، ایران، ان علاقوں میں تجارت کی غرض سے وہ آتا جاتا رہتا تھا۔ تو جب مکہ واپس آیا تو اس کو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا ہے، تو انکار تو اس نے کر دیا، لیکن ساتھ یہ کہنے لگا کہ یہ جس طرح کی کہانیاں سنا رہے ہیں وہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں، ہم بھی بنا سکتے ہیں۔ میں نے وہاں پر رستم کی کہانیاں سنی ہیں، میں نے فلاں کی کہانیاں سنی ہیں، مختلف علاقوں میں مختلف لوگوں کی کہانیاں سنی ہیں، تو یہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کا جواب دیا کہ وہ تو اس طرح کہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ پاک کلام ہے، اس کی مثل ممکن نہیں۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب ہماری آیات ان پر تلاوت کی جاتی ہیں، قالو، تو وہ کہتے ہیں قد سمعنا، ہم نے سن لیا ہے، یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات ہمارے سامنے تلاوت کی ہیں وہ ہم نے سن لی ہیں۔ لو نشاء لقلنا مثل ھذا، اگر ہم چاہتے تو ہم بھی اس کی مثل کہہ سکتے تھے، ہم بھی اس کی مثل آیات لے آتے۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، بے شک یہ تو یعنی یہ نہیں ہے مگر پرانے
یعنی پہلے لوگوں کی کہانیاں، یہ قرآن نہیں ہے مگر پہلے لوگوں کی کہانیاں، یعنی پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جس طرح کے یہ سنتا رہتا تھا مختلف علاقوں میں جا کے۔ اور پھر جب ان کو یہ کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وحدہ لا شریک رب کی بات کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بت پرستی کو چھوڑنے کا حکم دیا، تو پھر یہ اعتراض کرنے لگے کہ کیا ہم غلط ہیں، ہمارے آباء و اجداد غلط تھے؟ اگر ہم غلط ہیں تو پھر ہم پر پتھروں کی بارش برسا دیجئے اور کہہ دیں اللہ سے کہ ہم پر عذاب نازل کریں۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانیں گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، تو پھر کہہ دیں کہ عذاب آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کی بات بھی ذکر فرمائی ہے اور یہ بھی ذکر فرمایا ہے کہ اللہ ان پر عذاب نازل کیوں نہیں فرما رہا۔ وَإِذْ قَالُوا، اور یاد کیجئے کہ جب انہوں نے کہا تھا اللہم، اے اللہ، ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اگر یہ تیری طرف سے حق ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا، یا مراد قرآن ہے کہ اگر یہ قرآن تیرا کلام ہے اور اس کا تیرا کلام ہونا حق ہے، تیری طرف سے یہ حق ہے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو پھر ہم پر بارش برسا دے آسمان سے پتھروں کی، ہم پر پتھر برسا آسمان سے، کیونکہ ہم تو اس کو مان نہیں رہے اور تو سمجھتا ہے کہ تیرا کلام ہے، تو پھر ہم غلط ہوئے، اگر ہم غلط ہیں تو پھر ہم پر عذاب نازل کر دے، اَوِئْتِنَا بِعَذَابٍ علیم، یا پھر ہم پر دردناک عذاب لیا۔ اب ان کی یہ بارہا آرزویں رہی ہیں اور تقاضے رہے ہیں کہ ہم پر عذاب لے آئیں، ہمیں ابھی تک تو ہمیں کچھ بھی نہیں ہوا، ہم آپ کی بات بھی نہیں مان رہے، آپ کو تنگ بھی کرتے ہیں، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو پھر ہم پر عذاب بھی نہیں آ رہا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ حکمت تھی، اور یہاں پر اس آگے آیا مبارکہ میں دو وجہ بیان کی ہیں کہ کس وجہ سے میں تم پر عذاب نازل نہیں کر رہا، ورنہ ظاہر بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب نبی، ان کو تکلیف دینا، ان کو پریشان کرنا، یہ عذاب کو بلانے کے یعنی بالکل ظاہری چیزیں تھیں کہ عذاب کو بلایا جا رہا ہے، اور پھر ڈائریکٹ کہہ بھی دینا اور قرآن کو نہ ماننا، اللہ تعالیٰ کے عذاب کو ڈائریکٹ دعوت دی جا رہی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہاری طرف نہیں دیکھتا ہوں، اور میں تمہاری دعاؤں کی طرف نہیں دیکھتا، اور تمہارے ان الفاظ کی طرف نہیں دیکھتا، میں تو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا ہوں۔ ان کی ذات موجود ہے، اس وجہ سے عذاب ٹلا ہوا ہے، اگر ان کی ذات موجود نہ ہوتی تو تم کب سے تباہ ہو چکے ہوتے اور تمہارا کچھ بھی نہ رہتا۔ وما کان اللہ لیعذبہم، اور اللہ کی شان نہیں ہے کہ انہیں عذاب دے، وانت فیہم، کہ تم آپ کی ذات ان میں موجود ہے، یعنی محبوب آپ کی ذات ان میں موجود ہے، اللہ کی شان نہیں ہے کہ ان کو عذاب نازل کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، اور حضور کی شان رحمت للعالمین کا تقاضا یہ ہے کہ باوجود یہ کہ یہ نافرمان ہیں، باوجود یہ کہ یہ متکبر ہیں، باوجود یہ کہ یہ مشرک ہیں، کافر ہیں، ہر غلطی اور عیب ان میں موجود ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ عذاب نہیں نازل فرما رہا، اس کی سب سے بڑی وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہونا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لے گئے مدینہ طیبہ، اب بھی وہ عذاب سے بچے ہوئے تھے، اب بھی عذاب نازل نہیں ہو رہا، اب عذاب نہ نازل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ وہ یہ وجہ ہے وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہیں دے گا اس حال میں کہ وہ استغفار کر رہے ہیں۔ یعنی کچھ اہل ایمان مکہ میں موجود تھے، اور قرآن نے بھی اس کی صراحت کی ہے، ذکر کیا ہے کہ کچھ لوگ ایمان والے موجود تھے لیکن کسی کو پتہ نہیں تھا، ایمان انہوں نے چھپایا ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ استغفار کرتے تھے، یا اللہ بخشش فرما دے، مہربانی فرما دے۔ تو فرمایا کہ اب اگر تم پر عذاب نازل نہیں ہو رہا تو ان استغفار کرنے والوں کی وجہ سے نازل نہیں ہو رہا، جو بخشش مانگ رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگ رہے ہیں۔ تو ان آیات مبارکہ سے ہمیں یہ علم ہوا کہ قرآن مجید فرقان حمید کو انہوں نے اللہ کا کلام نہ سمجھا، اللہ کا کلام قرار نہ دیا، اللہ نے چیلنج بھی کیا، وہ پورا نہ کر سکے، پھر عذاب پہ آ گئے کہ عذاب نازل کر دیں، اور عذاب نازل نہ کرنے کی سب سے بڑی وجہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے وجود کی وجہ سے انہیں روکا ہوا اور ان پر عذاب کو ٹالا ہوا تھا، اور پھر
दूसरी वजह इस्तिग़फ़ार का करना। जो लोग बख्शिश मांगने वाले थे, अल्लाह उनके सदक़े से अल्लाह ने अज़ाब टाला हुआ। तो इससे हमें ये इल्म हुआ कि एक तो कोई शक नहीं है इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद मुबारक, आपका वो वजूद मसऊद है जो सिर्फ़ मक्का वालों के लिए नहीं बल्कि पूरी कायनात के लिए रहमत है, क्योंकि आप रहमत लिल आलमीन हैं। और आपका वजूद मुबारक सिर्फ़ ईमान वालों के लिए रहमत नहीं बल्कि उन लोगों के लिए भी रहमत है कि जो कलमा नहीं पढ़ा। इसी वजह से तो उन पर अज़ाब नहीं आया, अल्लाह ने मोहलत दी, उनको मौका दिया। और एक मरतबा जब ताइफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए और उन्होंने हुजूर को तंग किया, पत्थर बरसाए, हुजूर की जूती मुबारक लहू लुहान हो गई, लहू से भर गई। फ़रिश्ता आया और आके अर्ज़ करता है कि आप हमें इजाज़त दें, हम इनकी बस्ती को उलट दें और इनको अज़ाब से दो चार कर दें। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मैं इनके लिए रहमत बन के आया हूँ, इनके लिए ज़हमत बन के नहीं आया। और फिर हुजूर ने दुआ फरमाई, ए अल्लाह मेरी कौम को हिदायत अता फरमा, वो मुझे नहीं जानते। और दूसरी बात यह है, इस्तिग़फ़ार करने वाले, बख्शिश मांगने वाले जब तक मौजूद होते हैं, अल्लाह ताला की करम नवाज़ी, मेहरबानी नाजिल होती रहती है। आज जिस तरह के हमारे मामलात हैं, आप देख लें, जिस तरह की पूरी इज्तिमाई कैफियत है, हम हर गलत काम में मुब्तला हैं। हमारी कौम, हम पाकिस्तान को देख लें और पूरी दुनिया में जो इस्लामी ममालिक है वहाँ देख लें, इल्ला माशाअल्लाह कम लोग हैं जो खैर पर कायम हैं। और आप यहाँ की सूरत हाल का जायज़ा ले लें, हर बुराई यहाँ पर मौजूद है, हर बुराई पाई जा रही है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी मौजूद है, मिलावट मौजूद है, रिश्वत मौजूद है, धोखाधही मौजूद है, फ़्रॉड, गलत फ़ैसले होते हैं हर जगह पर, हर इदारे के अंदर। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह का वो अज़ाब नाज़िल नहीं हो रहा जो पहली उम्मतों पर नाज़िल हुआ। उसकी एक वजह तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक है, और दूसरी वजह यह है कि यहाँ नेक लोग मौजूद हैं जो अल्लाह की बारगाह में बख्शिश मांगते हैं। अल्लाह उनके वजूद को और उनके मुँह को देखते हुए हम जैसे गुनाहगारों को भी बचा लेता है, और अल्लाह करीम हम पर भी अज़ाब नाज़िल नहीं कर रहा। इसका मतलब है कि अगर हम इस्तिग़फ़ार करेंगे और हम अल्लाह की बारगाह में बख्शिश मांगे दे तो अल्लाह ताला कितना करीम होगा और कितनी करम नवाजी फरमाएगा। तो इससे हमें चाहिए कि अल्लाह का शुक्र अदा करें कि एक तो हमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उम्मती बनाया और हमें हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमाए, और दूसरी उसकी मेहरबानी ये है कि हमें ईमान वाला बनाया और हमें अल्लाह करीम अपनी बारगाह में झुकने वाला और अपनी बारगाह से इस्तिग़फ़ार करने वाला बनाए। आमीन व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।